بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، فتنوں کی بھرمار نے ماحول کو آلودہ کر دیا ہے۔ جن گندی آوازوں نے ماحول کو گندا کیا ہے، ان آوازوں میں سے ایک آواز آپ یہ بھی سنیں۔ جہاں کہیں اللہ کا نام اثر نہ دکھائے، عیسیٰ کا نام اثر نہ دکھائے، وہاں گوھر شاہی کا نام لو، پتہ چلے گا کیا ہے۔ جو کام کسی ولی نے نہیں کیا، جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام جب ہم نے دیکھا سرکار گوھر شاہی چٹکی بجانے سے پہلے کرتے ہیں کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے، اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتہ چلا۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سامنے محترم، کیا کریں، کیا بیان کریں، کیا بیان نہ کریں۔ جب ایسی صورتحال دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی بکواسات سنتے ہیں، دل پھٹتا ہے، دماغ ساتھ نہیں دیتا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے مصطفیٰ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دین یہ نہیں تھا، دین بہت پیارا ہے، دین بڑا مقدس ہے، دین بڑا روشن ہے۔ جن فتنوں کی بات ہو رہی ہے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ گوھر شاہی ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جو ترکھانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، لوہار ترکھان قوم ہوتی ہے، آپ ان کو جانتے ہیں، اور ان کے گھر میں پیدا ہو کر مڈل پاس کر کے ایک شخص صرف اور صرف دین کے بگاڑ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور وہ پھر ترقی کر کے سید بن جاتا ہے، اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مہدی کہنا شروع کر دیتا۔ اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑی اس کی جرأت دیکھو کہ اس نے کیا کہہ دیا اپنے آپ کو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر میری ہی نسل سے، سادات میں سے، فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، یخرج فی آخری امتی المہدی، جس کا نام مہدی ہوگا۔ مہدی اسے لقب ہوگا، ویسے محمد بن عبداللہ نام ہوگا۔ اب یہاں پہ تین چیزیں ہیں، ایک تو نام، ولدیت، اور پھر گھرانہ۔ تینوں چیزیں میچ نہیں کرتی۔ اس بدبخت کا نام ریاض گوھر شاہی تھا، اور سادات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، ترکھان لوہار کا پتر تھا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ نہیں تھا۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی، وہ اپنے گھرانے میں سے ایک ایسی نورانی شخصیت کی، جن کا چہرہ بھی دیکھنے والا ہوگا، جو اس دور کے لوگ ہوں گے جو امام مہدی کو دیکھیں گے، یقیناً انہیں دیکھ کر خدا یاد آئے گا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ اس کی وجہ سے بارشیں عطا کرے گا، زمین اس کی وجہ سے سبزہ اگائے گی، وہ مال تقسیم کرے گا اور بے بہا تقسیم کرے گا، لوگوں کے اندر مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا امت کو اس وقت عروج ملے گا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ظہور کے صرف 7-8 سال کے بعد دنیا سے چلا جائے گا، پھر دوبارہ۔ سامعین محترم، اور اس کی پہچان کہاں پر ہوگی؟ ابدال اور اس وقت کے جو اولیاء اللہ ہوں گے، وہ خانہ کعبہ کے قریب پہچانیں گے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے پاس طواف کرتے ہوئے انہیں دیکھیں گے، اور ان کے چہرے سے تو نور کی لاٹیں نکل رہی ہوں گی۔ ایسا خوبصورت چہرہ ہوگا، اتنا پیارا ہوگا کہ لوگ دیکھتے ہی دیوانے ہو جائیں گے، محمد کی نسل سے جو ہوگا۔ یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ حضرت امام محمد جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، وہ نکل کے گھر سے جا رہے تھے
تو یہودی نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کہنے لگا کہ جن کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے ان کا بڑا محمد کتنا سونا ہوگا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو محمد ہوگا امام مہدی، ان کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھیں گے کہ جن کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے ان کا بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، یہ تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے۔ یہ ویلڈنگ کرنے والا بندہ ریاض گور شاہی، موٹر مکینک، ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ انگریز اگر چنتا بھی ہے تو کیسے بندوں کو چنتا ہے، کیسی اس کی سوچ دیکھو کیسے ہے۔ وہ ایک پلمبر ہے جو اپنے آپ کو سکالر کہتا ہے، یہ ویلڈر ہے جو اپنے آپ کو مہدی کہتا رہا، اور ایک وہ تیسرا بدبخت کانا ہے کہ جو ایک کورٹ کا ملازم تھا، وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ اس نے مسلح کہا، پھر مہدی کہا، پھر معاذ اللہ عیسیٰ کہا، اور پھر آخر میں آ کے معاذ اللہ اس نے اپنے آپ کو نبی بھی کہہ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ یورپ کے پالے ہوئے، جیسے کتے کو پالا جاتا ہے نا، ایسے وہ پالتا ہے، اور پھر ان سے وہ ایسی ایسی باتیں ان کے منہ سے نکلواتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جو ایک امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اب اس کی تقریریں سن کے، اس کی باتیں سن کے، اور جو اس وقت اس کا یونس الگوہر ہے، اس کی اگر تقریریں سن کے، اس کی شکل ہی دیکھ کے بندے کو عجیب لگتا ہے، یار یہ بھی کوئی اسلام کا سکالر ہو سکتا ہے، یار یہ بھی اسلام کی کوئی خدمت گزار ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، دل کو تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر یہ 15 رمضان کو یہ جشن شاہی مناتے ہیں معاذ اللہ، جس کے اندر آپ یہ ویڈیوز آپ ساری دیکھیں۔ گوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا، گوہر شاہی مرحبا مرحبا، گوہر شاہی مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، ماہر کی آمد مرحبا۔ اس جشن شاہی میں آپ امیجن کریں، تصور کریں، کیا یہ مسلمان بھی لگ رہے ہیں؟ جے جائے کہ معاذ اللہ یہ جو دعوے کرتے ہیں ان کے وہ دعوے ہوں۔ سورہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اور جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے انہیں ملی ہو، کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ اللہ یوں ہی مور کر دیتا ہے متکبر سرکش کے دل پر، سارے دل پر، کہ جو اس کے دل پر مور لگ جاتی ہے، اور وہ بغیر کسی دلیل کی۔ کیا دلیل ہے؟ میں مادی ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ میری چاند میں تصویر ہے۔ میں نے پڑھا تو میسی بھی نکل گئی کہ وہ چھوٹے بچپن میں ہوتے تھے تو ہماری بڑی مائیں ہماری گھر میں پھوپھیاں ہوتی تھیں، تو وہ کہانی سناتے سناتے کہتی تھی وہ چاند میں دیکھو ایک بڑھیا کی تصویر ہے جو چرخہ کاٹ رہی ہے۔
وہ تو دل بہلانے کے لیے بات کرتی تھی، اور یہ بدبخت یہ بھی اب نارمل لگتا ہے، پاگل لگتا ہے، اور سامنے بیٹھنے والے لوگ بھی ان کی تو پاگل پن اور شدائی ہونے کی انتہا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے واہ واہ اور سبحان اللہ کے ساتھ یہ قوم کیسی برباد ہوگی۔ پھر سنیں قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں سوائے بڑائی کی ہوس کے اور کچھ نہیں ہے، جسے نہ پہنچیں گے کبھی بھی یہ، تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا ایویڈنس ہے؟ کیا ایویڈنس ہے؟ کیوں یہ دعوے کرتے نظر آ رہے ہو؟ میں سامنے بیٹھی قوم کو اور ان کو سننے والے لوگوں کو کہوں گا خدا را خوف کرو۔ 4 questions will be asked in the grave۔ 4 سوال ہونے ہیں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کے مطابق۔ پہلا کوسچن من ربو کا، who is your رب؟ سیکنڈ ما دینو کا، what's your religion؟ and third ما كنت تقول في حق هذا الرجل۔ our holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم will be there and question will be asked about holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ and last one is this ما علمک، what's your qualification، what's your knowledge؟ نالج کا سوال ہونا ہے، نالج حاصل کرو، قرآن و سنت کا پیغام سنو۔ کیوں ان لوگوں کی بکواسات سن کر ان کے پیچھے چل رہے ہو؟ قرآن و سنت میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے امام مہدی کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہ نشانیاں امام مہدی میں ہوں گی، جب آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ امام مہدی آئے ہیں۔ تمہارا ساتھ گلی میں رہنے والوں کو نہیں پتہ اور تم امام مہدی ہونے کے دعوے کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں پھر یاد رکھیں، اس نے معاذ اللہ یہاں تک کہا کہ میں نے رب سے باتیں کی ہیں، اوقات ہے تیری اس طرح رب سے باتیں کی ہیں؟ قرآن کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ پاک فرماتا ہے رب بندوں سے، اور صرف ان بندوں سے جن کو رسالت دی ہے ان سے کلام کرتا ہے، یا تو وحی کے ذریعے یا حجاب کے اندر، یا پھر اللہ پاک ان کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے جو ان کی طرف وحی لے کے آتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ان تینوں طریقوں سے رب نے کلام فرمایا ہے، اس کے بعد نہیں ہے، یہ چیپٹر کلوز ہے کہ کوئی کہے میں رب سے باتیں کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں آخری بات یہ ہے، یہاں تک ان لوگوں کے غلط عقیدے ہیں، اب اس یونس الگوہر کی بات سنو۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اب مصیبت آ گئی ہے نا، اب لاشیں گر رہی ہیں نا، اب مصیبت آ گئی ہے، لاشیں گر رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب انانیت کو توڑ دو، انانیت کو توڑ دو، صرف ایک مرتبہ امام مہدی گوھر شاہی کو پکار کر کے دیکھو، اب توڑ دو انانیت کے بت، اب چھوڑ دو یہ خدارا ان سے بچ جاؤ۔ یہ جشن شاہی کے نام پر جو تماشا ہے اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرو۔ اور صرف اس نے یہ نہیں کہا، اس نے یہاں تک کہا اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام معراج کی رات رب سے ملاقات کرنے گئے تو اللہ کے ہاتھ میں علی کی انگوٹھی دیکھی، کیسا عجیب آدمی ہے۔ پھر اس نے یہاں تک کہا حضرت آدم علیہ السلام حاسد و شرارتی تھے معاذ اللہ۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو شرک کا اڈا کہا اور کہا کہ موسیٰ تو قبر میں ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ حجر اسود میں میری تصویر ہے، کعبہ نہ جاؤ بلکہ کعبے کو اپنے پاس بلاؤ، میرے پاس یہ طاقت ہے کہ کعبے کو اپنے پاس بلا لیا جائے۔ میرے بھائیو میں ایک تھوڑا سا تبصرہ جو اس نے شعر پڑھے شروع کے اندر کہ سمجھی ہے جسے دنیا مہدی ہوگا اور گوھر شاہی انسان کے پردے میں کردار کبریائی، اس کے جواب میں میں نے کچھ لکھا، سمجھی ہے جسے دنیا گوبر و نری سیاہی، کوئی اور نہیں وہ ہے وہ ریاض گوھر شاہی، درندہ شیطان نما ایمان کا وہ قاتل، انسان کے پردے میں وہ انسان کی رسوائی، یونس جو اس کا لونڈا انگریز کا وہ پٹھو
ہے کالک اس پہ واضح، بدی شکل ہے اس نے پائی، مہدی کا دعوے دار وہ، کیسی تھی شکل اس کی، ترکھان نے بن کے سید دین کی تباہی، فرقانی دے رہا ہے قوم کو ایک نعرہ، گند گوبر نری سیاہی، ہے وہ ریاض گوہر شاہی، جھوٹی کتھا جس نے سنائی، ہے وہ ریاض گوہر شاہی، نری ذلت نری رسوائی، ہے وہ ریاض گوہر شاہی، ملت کی جس نے کی تباہی، ہے وہ ریاض گوہر شاہی، غدار وہ ابن سبائی، ہے وہ ریاض گوہر شاہی، نرا پاگل نرا شدائی، ہے وہ ریاض گوہر شاہی، وما علیہ الا البلاغ۔